میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، فیل ہو گئے پہاڑ کے ساتھ نا، گاڑی کو ٹکرا دی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے کیا چینجز کیے گھر میں؟ یہاں پہ جو قالین تھا نا انہیں ہٹا دیا فی الحال کے لیے، کیونکہ ایک وجہ تھی اس وجہ سے بھی ہٹائی ہے، اور گندی بھی ہو رہی تھی، واش کر لوں گی۔ اور یہ صوفہ پہ دوبارہ سے میں نے صوفہ کور بھی چڑھا لیے تھے، اپنا بھی ٹیوشن جائے گا رات کو میں نے چڑھا لیے تھے، پھر ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ دیر ہو رہی تھی۔ اچھا مطلب ہم لوگ کتنے خوشی سے گئے تھے کوہاٹ عید کے لیے، پر وہ خوشی جو ہے نا مجھے راس نہیں آئی، کیونکہ عید کے دوسرے دن نہیں تیسرے دن ایسی ہی نیوز ملی نا کہ مطلب قیامت خیز نیوز تھی۔ میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، وہ حنزہ سے آ رہی تھے ایکسیڈنٹ میں، اس کے ساتھ ایک دیور کا بیٹا، ایک دیور کی بیٹی اور اس کی 3 اپنی بیٹیاں۔ جو اس کا بیٹا تھا وہ تھک گیا تھا، وہ اپنے دوسرے چاچی کی گاڑی میں بیٹھ گیا کہ آپ لوگ ایک ساتھ ڈرائیور ہے، میں تھک گیا ہوں تھوڑا، آپ کا بیٹا ہماری گاڑی چلا لے۔ تو اتر گیا وہ، ان کی گاڑی چلانے لگا۔ وہ تو بہت زیادہ اترائی تھی، اس نے بریک مار کے نا وہ بریک فیل ہو گئے، پھر نیچے کھائی تھی اور ساتھ پہاڑ تھا، اگر کھائی میں گراتا تو کسی کا بچنا ناممکن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور پہاڑ کے ساتھ نا گاڑی کو ٹکرا دی۔ افنان سلو کرو تھوڑے ٹائم کے لیے۔ اچھا اس نے عقل مندی سے کام لیا اور گاڑی کو نا پہاڑ پر دے ماری، ٹھیک ہے۔ اور میری کزن کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہماری فیملی نا ڈرپوک ہے، دل کی کمزور تھی، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ ایک بیٹی کا پیٹ پھٹ گیا، لیور کٹ گیا تھا، لیور پھٹ گیا تھا، اب وہ ابھی تک مطلب ٹھیک نہیں ہے، سر پہ بھی اسے چوٹ لگی ہے، وہ کسی کو بھی پہچان نہیں رہی، افنان سے 1-2 سال بڑی ہوگی۔ اور باقی جو بیٹیاں ان کے بھی ہاتھ اس طرح ٹوٹے ہیں، ایک بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا معجزہ تھا، وہ بیچ میں بیٹھی تھی، اتنی سی خروچ بھی نہیں آئی۔ اور جو ڈرائیور تھا بچہ، وہ چھوٹا بچہ تھا، 17-18 سال کا تھا، اس کا صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور یہاں پر کٹ لگا تھا بس۔ اور باقی جو بیٹی جو دیور کی بیٹی ہے وہ تو ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسی کنڈیشن میں ہے۔ باقی جو ہے نا میری پھوپھو کا مجھے پتا ہے بیٹی کا کہ وہ تو ڈیتھ ہو گئی، باقی بچے ابھی ٹھیک ہے، پر ایک بیٹی نا سیریس ہے، پلیز آپ نے دعا کرنی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہمیں پتہ چلا نا ہمارا کسی چیز کے لیے بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کو نا سخت خانے میں رکھ دیا تھا۔ میری پھوپھو امریکہ سے آ رہی تھی، اس کی 2 بہنیں بھی امریکہ میں ہیں، کیونکہ میرے ابو کی جتنی فیملی ہے نا وہ ساری آدھی سیدھی دبئی اور امریکہ میں، پاکستان میں صرف میرے ابو لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ سب، اس کے بھائی، اس کے ہسبینڈ جب دبئی سے اور امریکہ سے سب لوگ پہنچ رہے تھے تو 3 دن لگے تھے۔ ہم لوگوں پہ ایسے قیامت کے، نہ ہمارا کھانے کو دل چاہ رہا نہ پینے کو۔ میری ابو کی اتنی طبیعت خراب، اس طرح کی موت تو بہت زیادہ مطلب افسوس ہوتا ہے ہم پہ، مطلب اتنی پہاڑ جیسی یہ ٹینشن آ پڑی اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے ٹینشن گزاری ہے۔ پھوپھو کا تو میں سوچتی ہوں تو بہت رونا آتا ہے، میں کیونکہ وہ ہماری ورلڈ بیسٹ پھوپھو ہے۔ پھوپھو کتنی بری ہوتی ہے نا، پر وہ بہت اچھی پھوپھو ہے ہماری، اور ایک بہت اچھی بہن ہے میرے ابو کا، جو ہے نا دایا بازو ہے، بہن نہیں ہے وہ، میرے ابو کا بھائی ہے۔ تو بس اس کے لیے اتنا برا لگ رہا ہے نا، اتنا برا لگ رہا ہے کہ اس کا میں جب سوچتی ہوں نا تو مجھے رونا سا آ جاتا ہے۔ بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری پھوپھو کو لمبی صحت والی عمر دے اور اسے صبر دے، اور اس کے بچوں کو صبر دے، اس کے شوہر کو صبر دے، کیونکہ وہ لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ان کا کافی دن ہو گیا، 15 دن تو تقریباً ہونے والے ہیں اس کی ڈیتھ کو، پر کسی کو صبر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں آ رہا۔ میرا بھائی جو ہے نا وہ اپنی شادی کی ویڈیو اس نے لگا لی تھی کہ اسی کے لیے تاکہ اسے دیکھ لے، پر اس نے نا وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس میں مسیاں کر رہی تھی ہمارے ساتھ، مطلب ہم لوگ بہت کلوز تھے، تو بس میرے بھائی سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس نے بند کر دی۔ اور ابو نے جب پھوپھو کو دیکھا تو پھوپھو تو ٹھیک نہیں تھی بہت زیادہ، ابو کے ساتھ جب فون پہ بات ہوئی تھی بہت رو رہی تھی، اس کی وجہ سے میرے ابو کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن کو وہ کر رہے ہیں نا کہ یہ اب کیا بنے گا، تو مطلب حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بس آپ سب سے دعا کی گزارش ہے کہ ہماری فیملی کے لیے دعا کریں، سب بہت زیادہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہماری فیملی میں یہ ہم
فرسٹ ٹائم اتنا بڑا صدمہ سب کو ملا ہے، اور میں خود، میری بہن، ہم لوگ سب مطلب ایسے ہیں نا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا اچانک سے، کیونکہ بہت زیادہ جیسے قیامت نہیں گزرتی ویسے ہم پہ قیامت گزری ہے. تو بس آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں صبر آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. اور وہ اتنی لکی تھی نا کہ وہ جمعرات کے دن اس کو نا دفن کیا گیا تھا، اور ایکسیڈنٹ میں موت والوں کو تو ویسی بھی بخشش ہوتی ہے، اور اس کے سب اتنے بڑے فین تھے نا کہ وہ ایک مرد جیسا تھا. میری کزن گاڑی وہ خود چلاتی تھی، پورے گھر کے وہ کام کرتی تھی، غریبوں کی ہیلپ کرتی تھی، جتنی کام والی عورتیں تھیں نا اتنی زیادہ آ رہی تھی اور اتنی رو رہی تھی کہ باجی تو بہت زیادہ اچھی تھی، یہ کیا ہو گیا. تو بس اب میں اجازت چاہتی ہوں، بلاگ بھی بڑا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ ملے گا، اس میں میں نے کچھ ضروری باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آپ مجھے ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.